بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک الموت اور سیدنا سلیمان علیہ السلام۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ کے بڑے کریم نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرندوں کی زبان سکھائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے انسان، جن، پرندے، جانور اور ہوا مسخر کر دیے۔ سب آپ کے حکم کے مطابق چلتے، جہاں آپ چاہتے مطیع ہو کر چلتے۔ مندرجہ ذیل واقعہ سلیمان علیہ السلام، ملک الموت اور ہوا کے متعلق ہے۔ داؤد بن ابی ہند کی روایت میں ہے، فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ ملک الموت کو سلیمان علیہ السلام کا وکیل بنایا گیا تھا۔ اس سے کہا گیا، ہر روز حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضری دیا کرو اور آپ سے کوئی حاجت پوچھی کرو، پھر جب تک وہ پوری نہ ہو جائے وہاں سے ہیلا تک نہ کرو۔ ملک الموت ہر روز آپ کے پاس حاضر ہوتے، آپ کا حال دریافت کرتے اور پھر فرماتے، یا رسول اللہ، کیا آپ کی کوئی ضرورت ہے؟ اگر سلیمان علیہ السلام ہاں فرماتے تو ملک الموت اس وقت تک وہاں سے نہ جاتے جب تک وہ حاجت پوری نہ فرما دیتے، اور اگر سلیمان علیہ السلام فرماتے کوئی حاجت نہیں ہے تو کل تک ملک الموت واپس چلے جاتے۔ ایک دن جب ملک الموت حاضر ہوئے تو سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا۔ ملک الموت وہاں کھڑے ہوئے اور سلام کیا، پھر عرض کیا، کوئی حاجت ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا نہیں، اور ملک الموت نے ایک نظر اس بوڑھے کو دیکھا تو بوڑھا کانپنے لگ گیا۔ جب ملک الموت چلے گئے تو وہ شخص کھڑا ہوا اور سلیمان علیہ السلام سے عرض کی، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں، آپ ہوا کو حکم دیں کہ وہ مجھے اٹھا کر ہند کے دور دراز شہر میں پھینک دے۔ ملک الموت نے سید سلیمان علیہ السلام سے عرض کی، جب میں آپ کے پاس اترا تو میں اس شخص کو ہند میں گمان کر رہا تھا اور میں نے اس کو آپ کے پاس پایا۔ میں بڑا حیران ہوا اور اس کی طرف دیکھنے لگا کہ اس کے علاوہ میرا اس طرف ارادہ بھی نہیں ہے۔ آج جب میں طلوع فجر کے وقت اس پر اترا تو میں نے اسے ہند کے دور دراز شہر میں کانپتے ہوئے پایا، تو میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کو اشتیاق ہوا کہ وہ ملک الموت کو حقیقی صورت میں دیکھیں۔ بعض اخبار میں ذکر ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی کہ انہیں ملک الموت دکھا دے اور انہیں قوت عطا فرما کہ وہ اس سے کلام کر سکیں۔ ایک دن آپ اپنی چٹائی پر تشریف فرما تھے کہ چٹائی کی ایک جانب سے ایک آدمی نکلا جس کو صرف سلیمان علیہ السلام نے ہی دیکھا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس سے پہلے اتنی مکمل اور بڑی مخلوق نہیں دیکھی تھی۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے بندے، تجھے میرے گھر میں کس نے داخل کیا؟ اس نے کہا، مجھے اس گھر کے مالک نے داخل کیا۔ مجھے اس نے داخل کیا جو آپ سے اور مجھ سے زیادہ اس گھر کا مالک ہے۔ اس سے آپ سمجھ گئے کہ یہ کوئی فرشتہ ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا، تو میرے رب کے فرشتوں میں سے کون ہے؟ اس نے عرض کی، میں ملک الموت ہوں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کے گھر والوں نے اس کا نہ سمجھ آنے والا کلام سنا تو آپ پر اور آپ کے گھر والوں پر غشی طاری ہو گئی۔
ملک الموت نے عرض کیا، اے میرے رب، تیرے بندے اور تیرے نبی سلیمان علیہ السلام نے تجھ سے میرے بارے میں دعا کی تھی کہ تو مجھے اجازت عطا فرما کہ میں ان کے پاس حاضر ہو سکوں، اور خوف سے ان کی اور ان کے گھر والوں کی جو حالت ہو گئی ہے وہ تو دیکھ رہا ہے، تو اسے وہ قوت عطا کر کہ وہ میری طرف دیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کی طرف وحی فرمائی کہ اپنا ہاتھ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے سینے پر رکھو۔ اس نے ایسا ہی کیا تو سلیمان علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ کے اذن سے افاقہ ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت، کیا تو نے آسمانوں اور زمین کی مخلوقات میں سے اپنی مثل کسی کو دیکھا ہے؟ ملک الموت نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، قسم ہے اس ذات کی جس نے تجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اس وقت میری ٹانگیں ایک فرشتے کے کندھوں پر ہیں جس کی پنڈلیاں 7 آسمانوں کو پھاڑے ہوئے ہیں، اور اس سے بھی 1000 سال کی مسافت کے برابر مزید بلند ہیں، اور 500 سال کی مسافت پر زمین کو تجاوز کیے ہوئے ہے۔ اس کا منہ کھلا ہے، وہ تحلیل، تقدیس اور تسبیح کے ساتھ اپنی آواز بلند کرتا ہے، اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے اجازت عطا فرمائے کہ وہ اپنے ہاتھ سینے پر باندھ لے تو وہ 7 آسمانوں اور جو کچھ ان میں ہے اور جو کچھ ان کے اوپر ہے سوائے عرش کے، سب کچھ ان میں بند کر لے۔ اور اس کے اوپر بھی ایک فرشتہ ہے جس نے اپنی ٹانگیں اس فرشتے کے کندھوں کے نیچے داخل کی ہوئی ہیں، اور یہ اس سے اوپر 1000 سال کی مسافت پر ہے۔ یہ بھی اپنا منہ کھولے ہوئے ہے، اور اس کا اوپر والا ہونٹ عرش سے ملا ہوا ہے، اور نیچے والا ہونٹ تحت الثری تک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے اجازت عطا فرما دے کہ وہ اپنا اوپر والا ہونٹ نیچے والے ہونٹ پر رکھ دے تو وہ ان دونوں کے درمیان ہر چیز کو اپنے پیٹ میں نگل جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایک اور فرشتہ ہے جس کی گردن عرش کے نیچے ملی ہوئی ہے، اور اس کی ٹانگیں ان دونوں فرشتوں کی ٹانگوں سے 1000 سال کی مسافت کے برابر ہیں۔ وہ اپنی سانسوں سے ہوا نکالتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے اجازت دے دے کہ وہ سانس نکالے تو وہ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں میں پیدا کی ہے اپنے نفس میں داخل کر لے سوائے عرش کے۔ پھر ملک الموت کہنے لگے، یہ جو میں نے فرشتوں کا ذکر آپ کے سامنے کیا ہے، ان کی تخلیق اور ان کا جسم کچھ دوسرے فرشتوں کے نزدیک جو ان سے بھی بڑے ہیں ایسے ہے جس طرح ہاتھی کے معاملے میں مکھی کا پر ہوتا ہے۔ اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا فرشتہ ہے جو اپنی دائیں ہتھیلی کو پھیلائے ہوئے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے اجازت عطا فرمائے کہ وہ اپنی ہتھیلی کو بند کر لے تو وہ ساری مخلوق کو قبضے میں لے لے سوائے عرش کے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے، اے ملک الموت، اب رک جا، تو وہ چیز بیان کر رہا ہے کہ جس سے میری روح پرواز کر جائے گی، اور تو میرے نفس کو ثبات نہیں دے رہا، اور میں اس سے زیادہ سننے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ملک الموت رک گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، میں اپنے دوستوں اور پیاروں سے کب ملوں گا؟ اے میرے رب، میں تیری ملاقات کو پسند کرتا ہوں اور دنیا سے
نکلنے کو پسند کرتا ہوں۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا سبب تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی ملک الموت کے ساتھ ایک ملاقات میں مطالبہ فرمایا کہ مجھے اپنی موت کی ساتھ میں بتائیے۔ حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا، جب تجھے میرے بارے میں حکم دیا جائے تو مجھے بتانا۔ ملک الموت آپ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی، اے سلیمان، مجھے آپ کے بارے میں حکم دیا گیا ہے اور آپ کی زندگی میں 1 سال سے بھی کم وقت باقی ہے۔ آپ نے جنوں کو بلایا وہ آپ پر ریشم کا محل تعمیر کریں جس کا کوئی دروازہ نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی عصا کا سہارا لے کر اور اس پر ٹیک لگا کر نماز پڑھنے لگ گئے۔ ملک الموت آپ پر داخل ہوئے اور آپ کی روح قبض کر لی، جبکہ آپ عصا پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ جن آپ کے سامنے کام کرتے رہے وہ آپ کو دیکھتے اور یہی سمجھتے کہ آپ زندہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی دیمک کو آپ کے عصا کی طرف بھیجا، جنہوں نے آپ کے عصا کو کھا لیا، یہاں تک کہ جب وہ عصا کے وسط تک پہنچ گئیں تو عصا کمزور ہو گیا اور سیدنا سلیمان علیہ السلام اس پر بھاری ہو گئے اور آپ گر پڑے۔ جب جنوں نے یہ دیکھا تو وہ کام کو چھوڑ کر بکھر گئے اور چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو یوں بیان فرمایا ہے، پس جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ نافذ کیا، نہ پتہ بتایا جنات کو آپ کی موت کا، مگر زمین کی دیمک نے جو کھاتا رہا آپ کے عصا کو۔ پس جب آپ زمین پر آ رہے تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کو جانتے ہوتے تو اتنا عرصہ نہ رہتے اس رسوا کن عذاب میں۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔